بنیادی طور پر میرا ایک ہی مقصد ہے کہ میں آپ کو یورک ایسڈ اس انداز میں سمجھاؤں کہ یہ آپ کو دوبارہ کبھی بھی نہ بھولے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے بالآخر یورک ایسڈ کو سمجھنا کیوں ہے؟ تو آپ نے یورک ایسڈ کو اس لیے سمجھنا ہے کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے آپ یورک ایسڈ کے زیادہ ہونے کی مرض میں مبتلا ہیں اور گزشتہ کئی سالوں سے آپ دوائیاں کھا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا یورک ایسڈ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ اب آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، آپ کو دوائیاں کھلائی جا رہی ہیں، لیکن دوائیاں کھلانے والا آپ کو یہ نہیں بتا رہا کہ آپ کو یہ دوائیاں کیوں کھلائی جا رہی ہیں۔ اگر آپ کو کسی نے بتایا ہے تو مجھے بتائیں۔ یورک ایسڈ آپ کے جسم کے اندر بڑھ گیا۔ اب ہم نے دو بنیادی باتوں کو سمجھنا ہے۔ کیا یہ زیادہ بننے کی وجہ سے بڑا ہے یا یہ جسم سے نہ نکلنے کی وجہ سے بڑا ہے؟ یہ دو بنیادی باتیں جب آپ کو سمجھ آ جائیں گی، آپ کو اپنے یورک ایسڈ کے مستقل علاج کی بھی سمجھ آ جائے گی اور آپ کو اپنے مسئلے کے لیے زیادہ عجیب و غریب قسم کی دوائیاں بھی نہیں کھانی پڑیں گی۔ پہلی بات کہ یہ بڑا ہوا یورک ایسڈ کیا جسم کے اندر زیادہ مقدار میں بنا ہے یا جو بنا ہے وہ نکلا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی، یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں کہ کیا یورک ایسڈ ہمارے جسم کے اندر زیادہ مقدار میں بنا ہے؟ تو اس کے لیے ہم سمجھیں گے کہ یورک ایسڈ ہمارے جسم کے اندر زیادہ مقدار میں بنتا کب ہے اور کیسے بن سکتا ہے۔ ہمارے جسم کے اندر یورک ایسڈ کے بننے کے لیے دو بنیادی ذرائع ہیں، ایک جسم کے اندر سے ہے اور ایک جسم کے باہر سے ہے۔ جسم کے باہر سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ ایسی غذائیں جن کے اندر پیورین زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے، اگر ہم ان غذاؤں کو زیادہ مقدار میں کھاتے ہیں تو ان کے کھانے کی وجہ سے یورک ایسڈ زیادہ بنتا ہے۔ اب یہ بات جو آپ کو بتائی گئی ہے یہ آدھی بات ہے، یہ مکمل بات نہیں ہے۔ آدھی بات کیا ہے سمجھیں۔ پیورین جو تھا نا، پیورین وہ مادہ ہے جس نے آپ کے ڈی این اے کے بننے میں اپنا بنیادی کردار ادا کرنا ہے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ پیورین جو ہے یہ نائٹروجنی مادہ ہے اور یہ آپ کے ڈی این اے کے اندر موجود نیوکلیوٹائڈ کے بنیادی دو نیوکلیوٹائڈ ہیں۔ 4 نیوکلیوٹائڈ ہوتے ہیں، یہ ان میں سے 2 ہیں، یعنی 2 بناتے ہیں، ایڈینین بناتا ہے اور گوانین بناتا ہے۔ کیا بناتا ہے؟ یہ پیورین نامی مادہ بناتا ہے۔ اب دیکھیں کہ آپ کا ڈی این اے بننا ہے، اس کے بننے کے لیے ایک بیسک میٹیریل آپ کو چاہیے۔ آپ نے باہر سے پیورین لی مختلف چیزوں کی صورت میں، چاہے وہ انڈوں میں لیں، چاہے وہ آپ نے مچھلی میں لے لی، چاہے آپ نے وہ بڑے گوشت میں لے لی، چاہے آپ نے چھوٹے گوشت میں لے لی، کسی بھی سورس سے، چاہے آپ نے اوٹس سے لے لی، دالوں سے لے لی، کسی چیز سے لی تو صحیح نا۔ آپ نے اس کے اوپر سرمایہ لگایا، آپ نے اس کو کھایا۔ اب آپ نے کھایا تو وہ پیورین جو آپ کے ڈی این اے کے بننے میں اس نے دخل دینا تھا، اس نے حصہ لینا تھا، اب وہ ضائع ہو گئی۔ ضائع کیسے ہوئی؟ ضائع اس لیے ہوئی کہ بھئی پیورین نے تو آپ کے ڈی این اے کے بننے میں حصہ لینا تھا، لیکن وہ تو یورک ایسڈ بن گئی۔ اب یورک ایسڈ کیوں بنی؟ بھئی پیورین کا ایک میٹابولک سائیکل ہے، ایک میٹابولک پروسیس ہے، جس پروسیس سے گزرنے کے بعد پیورین نے یا تو یورک ایسڈ بننا ہے یا اس نے آپ کے جسم کے تعمیری کاموں میں حصہ لینا ہے۔ اب آپ کی پیورین نے جب یورک ایسڈ بن گئی ہے وہ، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے 2 نقصان ہو گئے یہاں پہ۔ پہلا نقصان یہ ہوا کہ آپ کی وہ پیورین جو آپ نے باہر سے اپنے حلال کی کمائی خرچ کرنے کے بعد حاصل کی تھی، وہ پیورین اس مقام پہ نہیں پہنچی جس مقام پہ اس کی ضرورت تھی، جس مقام پہ جس طاقت کے لیے اس کی ضرورت تھی، جس انرجی کو حاصل کرنے کے لیے اس کی ضرورت تھی، وہ اس مقام پہ نہیں پہنچی۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک نقصان ہو گیا۔ دوسرا نقصان یہ ہوا کہ وہ بن گئی فضلہ، یعنی یورک ایسڈ بن گئی۔ یورک ایسڈ ایک فضلہ ہے،
وہ فضلہ بن گئی، اور فضلہ بننے کے بعد وہ آپ کے جسم کے اوپر بوجھ بن گئی، اور اس بوجھ نے آپ کے جسم کے اندر مختلف مقامات پہ تباہیاں مچانا شروع کر دیں۔ ایسا ہی ہو رہا ہے نا۔ پہلے نمبر پہ آپ کے پیورین کا سورس ضائع ہوا، دوسرے نمبر پہ آپ کی پیورین نے انرجی پروڈیوس نہیں کی جو اس کو کرنی چاہیے تھی، تیسرے نمبر پہ وہ پیورین آپ کی فضلہ بن گئی، چوتھے نمبر پہ وہ فضلہ آپ کے جسم کے اندر رک گیا، اور وہ فضلہ آپ کے جسم کے اندر رکنے کے بعد اس نے مختلف قسم کی پیچیدگیاں پیدا کرنا شروع کر دی۔ اب یہ سوچیں کہ آپ کا یہ کتنا نقصان ہوا ہے۔ یہ نقصان آپ کو کوئی ڈاکٹر نہیں بتائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم آتے ہیں دوسری طرف کہ جی ہم تو باہر سے کوئی غذا نہیں کھاتے، لیکن یورک ایسڈ پھر بڑھا ہوا ہے۔ اب یہ کیسے بڑھے گا؟ آپ کے جسم کے اندر موجود سیل ٹوٹا، اس سیل کے نیوکلیس میں سے آپ کا ڈی این اے نکلا، اس ڈی این اے میں آپ کا جناب وہ نیوکلیوٹائڈ ہے، اور نیوکلیوٹائڈ میں آپ کی یہ دوسرا پیورین ہے۔ اب یہ پیورین وہاں سے ٹوٹا، پہلے نمبر پہ کیا ہوا؟ اس ٹوٹنے کے بعد اس پیورین نے پھر، اب اس کے سامنے دو راستے تھے۔ ایک راستہ یہ تھا کہ یہ دوبارہ ریورس میکانزم کے ذریعے جاتی ہے اور جا کے دوبارہ نیوکلیوٹائڈ بن جاتی ہے، آپ کے جسم کے اندر انرجی پروڈیوس کر دیتی، وہ نہیں کی اس نے۔ اب جب اس نے نہیں کی تو کیا ہوا جی؟ ایک تو پہلے نمبر پہ وہ آپ کی جو تھی پیورین وہ بھی ضائع ہو گئی، اور دوسرے نمبر پہ وہ فضلہ بنی، یورک ایسڈ بنی۔ تو یہ فضلہ بننے کے بعد بھی آپ کے جسم میں رکی، تو اس نے پھر آپ کا نقصان کیا۔ دو نقصان ہو گئے آپ کے، یہ آپ کو کوئی ڈاکٹر نہیں بتائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیورین جو ہے یہ فضلہ کیوں بنی؟ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہاں پہ بات سمجھنے والی ہے۔ پیورین کے میٹابولزم کے لیے، میٹابولک پروسیس کے لیے ہمیں دو انزائم چاہیے ہوتے ہیں، اور وہ انزائم کہاں بنتے ہیں؟ وہ بنتے ہیں آپ کے جگر میں، آپ کے، کیونکہ دیکھیں پیورین کا سارا میٹابولزم جو ہوتا ہے نا وہ آپ کے لیور میں ہوتا ہے، میجورٹی آف میٹابولزم آپ کے لیور میں ہوتا ہے۔ آپ کے لیور میں وہ انزائم نہیں بنے، جب وہ انزائم نہیں بنے تو انہوں نے پیورین کا جو درست میٹابولک پروسیس تھا وہ پرفارم ہی نہیں کیا۔ اب جب پرفارم نہیں کیا تو آپ کی وہ پیورین جس نے آپ کے ڈی این اے میں جا کے اس کی تعمیری کام کو کرنا تھا، وہ جناب فضلہ بن کے، یورک ایسڈ بن کے جسم کے اندر نقصان پہنچانا شروع کر دیا اس نے۔ یہ ذرا گہری بات ہے، اس کو 5-7 مرتبہ سنیے گا تو سمجھ آ جائے گی۔ میرا خیال ہے آج اتنی بات کرتے ہیں، پھر دوبارہ سمجھیں گے۔ کل اسی ٹاپک کو میں نے جاری رکھنا ہے۔ سمجھنے والے سمجھ رہے ہوں گے، خوش بھی ہو رہے ہوں گے، انشاءاللہ فائدہ بھی اٹھا رہے ہوں گے۔ تو میں آپ کو اگلے سیشن میں یہ بتاؤں گا کہ بھئی یورک ایسڈ کے زیادہ ہونے میں زیادہ بننے کا کتنا کردار ہے اور رکنے کا کتنا کردار ہے۔ اس پہ انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔